آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے، اسی لیے پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ ولادت کے بعد 7 روز تک صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، جو کہ ابو لہب بن عبد المطلب کی لونڈی تھی۔ عرب دستور کے مطابق 8ویں روز قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے نواح میں قبیلہ بنو سعد کے گاؤں لے گئی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ 6 برس کے تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ بات پرورش اور تربیت پہلے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب 8 برس کے تھے تو دادا بھی وفات پا گئے۔ اسی طرح اپنے چاچا ابو طالب کے سایہ عاطف میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کے ساتھ بصرہ اور شام کے کئی تجارتی سفر کیے۔ 12 سال کی عمر میں تجارت کے سلسلے میں شام گئے تو وہاں ایک عیسائی راہب بحرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب کو بتایا کہ نبوت کی جو علامات تورات اور انجیل میں درج ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ 15 برس کے ہوئے تو جنگ فجار میں حصہ لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ جب 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہو گیا، جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی اور عمر مبارکہ 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ کے بطن سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیانتدار اور امین تھے۔ آپ 40 برس کے ہوئے تو ایک دن حسب معمول مکہ کے قریب واقع غار حرا میں عبادت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ جبریل کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا۔ فرشتہ نے آپ سے کہا، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورۃ العلق کی یہ آیات پہلی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ختیجہ، حضرت زید بن حارث، حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو مکہ کے قریش نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کے نتیجے میں چند مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ 622 عیسوی میں پیش آیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے قباء کے مقام پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد تھی۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا۔ آپ نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ اسی طرح دور رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ کی مسلم ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ بیک وقت ایک بے مثال قائد، بلند پایا، منتظم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے نہ صرف کفار مکہ کو شکست دے کر 8 ہجری میں مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس پہل اور بعد میں دیگر کئی قبائل کو اپنا متی بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہونے والے غزوات میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر اور غزوہ حنین نمایاں تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں
حج بیت اللہ ادا کیا جو کہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ اس حج کے دوران 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں 40,000 آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی حجرے میں سپرد خاک کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کا روضہ مبارک مسجد نبوی کے اندر واقع ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے نام درج ذیل تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی متفق علیہ تعداد 6 ہے، جن میں سے 2 بیٹے ابراہیم اور قاسم اور 4 بیٹیاں رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ الزہرا شامل ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، جبکہ بقایا اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔